بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه يتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 24 تک میں نے تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ترجمہ یہ ہے: جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں کل عدم ہے. بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی. ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے. لہذا اس کے بارے میں کچھ ہی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں. سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر، جو اللہ کے راستے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے. ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے. ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجائی دیتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا.
لامحالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد جو لوگ آپ کی رسالت کے منکر ہوئے، ان کی بدعمالیوں کا بیان تھا کہ کس طرح وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کا خاص طور پر یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم اس کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو ایسی جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ یہ سب پچھلی آیتوں میں آیا تھا۔ اب یہاں ان آیات میں سب سے پہلے تو رسول اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ایک بہانے کا ذکر کیا ہے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو بہت سے کام خیرات کے کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حرم کی پاسبانی کرتے ہیں، حرم کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، حرم کی نگہداشت کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں کافر کہا جا رہا ہے؟ اور یہ بات ایسی ہے جو بعض اوقات مسلمان لوگ بھی کہتے ہیں کافروں کو دیکھ کر کہ دیکھو یہ کافر لوگ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ بہت سے کافر لوگ واقعتاً بہت سخی ہوتے ہیں، بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے کافر خوش اخلاق ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا برتاؤ کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ موازنہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ مسلمانوں میں تو یہ صفت ہے نہیں اور کافروں میں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ نیک کام کرنے والے ہیں تو ان کو پھر کیوں عذاب ہوگا اور کیوں ان کو کافر کہا جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ان آیات میں اس سوال کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا ہے کہ نیک کام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے، وہ تو ہے نیک کام، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کوئی نیک اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد آخرت نہیں ہے، اس کو آخرت پر یقین ہی نہیں، آخرت پر ایمان ہی نہیں، لہذا وہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے وہ دنیا ہی کے لیے کر رہا ہے۔ مثلا اگر خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو اکثر و بیشتر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی میں اس عمل کی وجہ سے سخی کہلاؤں گا، دنیا میں میری عزت ہوگی، اور دنیا ہی کے مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا تو وہ اقرار ہی نہیں کرتا یا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کا مقصد صرف دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنا کر وہ جو کام کرتا ہے وہ دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں جو اللہ کی رضا کے بغیر کیا جائے،
رضا کے علاوہ کسی اور مقصد سے کیا جائے، دنیاوی مقصد سے کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف والے ہیں، لہذا اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو بدلہ ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کو، دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں اس کو بدلہ مل گیا۔ ایک شخص تھا، وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا یا لوگوں کے کام آتا تھا، تو اس کی اس حیثیت سے شہرت ہو جائے گی لوگوں میں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، لوگ اس کو تعریف کریں گے، تو وہ سارے اس کو دنیا کے اندر اس کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر دولت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، جفا کشی اختیار کرتا ہے، جفا کشی کے ذریعے وہ دولت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، دے دیں گے دولت اس کو، دنیا ہی چاہ رہا تھا نا، تو دنیا اس کو مل جائے گی۔ تو یہ دنیا ہم نے دار الاسباب بنایا ہے، لہذا جو شخص بھی محنت کرے گا دنیا کے اندر اس کو ترقی مل جائے گی، دولت بڑھ جائے گی، لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، عزت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت میں ثواب اسی وقت ملے گا کسی بھی نیک کام کا جب وہ اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو۔ جب ایمان نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور جب ایمان اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ اس میں شرک کی آمیزش ہے، تو وہ ایمان معتبر نہیں۔ جب وہ معتبر نہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اب جو مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد بس ختم ہو گئی بات، اور مرنے کے بعد نہ کوئی جزا ہوگی، نہ سزا ہوگی، نہ ثواب ملے گا، نہ کوئی سزا ملے گی، لہذا جو کچھ کر رہے تھے وہ دنیاوی زندگی کے لیے کر رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں یا اپنے جو باطل معبود تھے، بتوں کو پکارتے تھے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ آخرت میں جا کر یہ ہمارا کام کریں گے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری کر دیں گے۔ تو سارا کچھ دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نیک کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں کافر نہ کہا جائے، ہمیں دوزخ کی دھمکیاں نہ دی جائیں، تو یہ اس لیے غلط ہے کہ تمہارا جتنا نیک کام ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے کچھ کیا ہی تم کر ہی نہیں رہے، لہذا تمہیں دنیا کے اندر ہم دے دیں گے جو کچھ دینا ہوگا، اور پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ براہ راست خطاب تو کافروں کو ہو رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کو بھی متوجہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی، کہ دیکھو جو کوئی عمل کرو وہ اگر اس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر ہوگی تو ہمارے ہاں مقبول ہوگا، اور ہم اس کو آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بڑے درجات سے نوازیں گے۔ اور اگر دنیا مقصود ہے تو دنیا تمہیں دے دی جائے گی، جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے جتنا دنیا تمہیں دے دیں گے، لیکن اس کا کوئی ثواب تمہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جہنم دہکائی جائے گی، اللہ بچائے، تو وہ 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 آدمی ہوں گے۔ ایک وہ اللہ بچائے جو عالم تھا، عالم، علم دین اس نے حاصل کیا، علم دین کے اندر اس نے اپنی زندگی گزاری اور لوگوں کو واعظ کہے، اعوذ باللہ، واعظ کہے، کتابیں لکھیں، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا، لیکن جب آخرت میں پیش ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہا یا اللہ میں نے علم کی خدمت کی، میں نے علم کا کام کیا، میں نے لوگوں کو پڑھایا، میں نے لوگوں کو سکھایا، میں نے لوگوں کو دین تک کی باتیں پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے کام جو تم نے کیے یہ صرف اس لیے کہ لوگوں میں تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہیں عالم کہیں، اس لیے کی تھی،
میری خوشنودی کے لیے نہیں کی تھی. لہذا فقد قیل، یعنی جو تم نے چاہا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم سمجھے، مقدس سمجھے، وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا. ہم سے کیا لینے آئے ہو؟ کیونکہ یہ سارا علم جو ہے، اللہ بچائے ہے، ہم سب جن کا تعلق کسی بھی درجے میں علم کی طلب سے یا علم کے درس سے یا علم کے پھیلانے سے یا بعض بیان کرنے سے یا اللہ بچائے تالیف و تصنیف سے ہے، یہ بڑے ہی خطرناک حدیث ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ سب سے پہلے جہنم سلگائی جائے گی ایسے شخص سے جو یہ کہے کہ میں عالم تھا، لیکن حضور سرکار اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تم نے یہ سارا کام شہرت کے لیے کیا تھا. ہر شہرت حاصل ہو گئی، تو ساری دنیا نے تمہیں، تمہارے ہاتھ چومے، ساری دنیا نے تمہیں اچھا کہا، تمہیں بڑے اعلیٰ القاب سے نوازا، یہ ہو گیا تمہارا مقصد، حاصل ہو گیا تمہارا. اب یہاں کیا ہے؟ اللہ بچائے. اسی طرح ایک شخص آئے گا جو بہت سخی اور بہت خرچ کرنے والا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر بہت خرچ کیا ہوگا، فقیروں کی مدد کی ہوگی، غریبوں کا ساتھی بنا ہوگا. وہ پیش ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا جی اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، فلاں فلاں کام کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ لے کر آیا ہوں. فرمایا کہ تو نے وہ کام ہمارے لیے نہیں کیے تھے، تو نے اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ تجھے سخی داتا کہیں، تو وہ تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، مقصد تیرا حاصل ہو گیا، شہرت ہو گئی تیری. اب یہاں کے لینے آئے ہو؟ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور تیسرے ہیں مجاہد، جہاد کرنے والا، کہ جی میں نے تو جہاد کیا آپ کے راستے میں. باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر کہلائے، لوگ تیری بہادری کے قصیدے پڑھیں. اب یہاں کے لینے آئے، ڈال دیا جائے گا. یہ ایسی حدیث ہے جو ہم سب لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حدیث انہوں نے کسی کے سامنے پڑھی اور بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اور رو پڑے اور رو کر یہ آیت تلاوت کی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم. یہ آیت پڑھی اور رو پڑے کہ یا اللہ کہیں میں اس میں داخل نہ ہوں. تو یہ بہت بڑا سبق دے رہی آیت. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ براہ راست خطاب ہو رہا ہے کافروں کو، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا حشر یہ بنے گا. لیکن اس براہ راست خطاب کے اندر جو کہ ساری دنیا کے، ساری قیامت تک رہنے والی ہے نا کتاب، یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے تو نہیں تھی نا، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے تھی. لہذا ہم جیسے مسلمانوں کو اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کافروں کا ہے، تمہارا ہے نہیں، تمہارا کام یہ ہے نہیں، لیکن اگر کرو گے تو تمہارا بھی انجام ویسے ہی ہوگا. تو اس سے یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا تعزیانہ ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کا جائزہ لے کے دیکھو کہ کون سا کام تم کس مقصد سے کر رہے ہو. اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، یعنی جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کرو گے تھوڑا کام بھی کافی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اخلص دینک یا معاذ یکفیک العمل القلیل. اے معاذ دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا سا عمل بھی کام دے جائے گا تمہیں، تھوڑا سا عمل بھی کام دے جائے گا. اخلاص نہیں تو بڑے بڑے اعمال بیکار ہیں.
اب یہ بات ایک ایسا درس عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ اب دیکھو، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے بھی دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر. ہدیہ دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یعنی صرف فقیر کو دینا ہی ثواب کا کام نہیں ہے، کسی مسلمان کو محبت سے، ایمانی محبت کی وجہ سے اس کو دینا، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. کہیں شادی ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے بھی اس کی شادی میں بھی خوشی میں شریک ہوں اور میں اس کو ہدیہ دے دوں، بہت اچھی بات ہے اور یہ باعث ثواب بھی ہے. لیکن جہاں یہ تصور آ گیا کہ اگر میں نے یہ کم دیا تو میری ناک کٹ جائے گی، یا اگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی، دل تو نہیں چاہ رہا دینے کو، دل دینے کو نہیں چاہ رہا، لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر میں نے نہ دیا تو یہ میری ناک کٹ جائے گی. معاشرے کے اندر لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کی شادی پر اس نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا. بس یہ خیال ڈال دیتا ہے شیطان. تو پیسے بھی خرچ ہوئے اور حاصل کچھ بھی نہیں، آخرت کے لحاظ سے کچھ نہیں. دنیا میں یہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے فلاں موقع پر اتنے پیسے دیے تھے، یہ تو ہو گیا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں. اور یہ جو بدلے کا تصور ہوتا ہے کہ فلاں نے میری شادی پر اتنے دیے تھے تو میں اس سے کم نہ دوں، اور اس نے جتنے دیے تھے میں اس سے زیادہ کیوں دوں، وغیرہ وغیرہ. یہ بدلے کا جو تصور ہوتا ہے اس کو قرآن نے ربا کہا ہے. اس کو سورہ روم میں ربا قرار دیا. لیکن یہ تصور کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، یہ پھر اللہ کو راضی کرنے والی بات نہ ہوئی، یہ بندوں کو راضی کرنے کی بات ہوئی، بندوں میں اپنا نام پیدا کرنے کی بات ہوئی. لہذا دنیا میں تو اس کا فائدہ یہ مل جائے گا کہ تمہاری اچھے نیک نامی حاصل ہو جائے گی، لیکن آخرت میں ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بہت بڑا زبردست عبرت انگیز سبق ہے جو آیت کریمہ دے رہی ہے. چنانچہ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے، یریدو ارادہ نہیں بلکہ یریدو، جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ ارادہ بس مستقل یہی ہے. ارادہ ہوتا تو ایک مرتبہ ہو جاتا، لیکن یریدو کا مطلب یہ ہے کہ مستقل اس کا دل میں ہمیشہ جو تصور ہے وہ دنیاوی زندگی کا ہے، وزینتہا، اور اس کی سج دھج کا، دنیا کی زینت کا، کہ یہ زینت مجھے مل جائے. تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور یہ جو دنیا میں صلہ ملے گا اس میں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جتنا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر جتنا اس کا صلہ دیا جائے اتنا ہم پورا دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت ہو تو ہم جتنی عزت مناسب سمجھیں گے اس کے عمل کے مقابلے میں اتنی عزت اس کو دے دیں گے. اس کی تفصیل آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں. کہ ہم جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں دنیا کے اندر من نشاء لمن نرید، نہیں فیہا ما نشاء لمن نرید. دو جلدی یہاں دنیا کے اندر اپنے نیک عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو یہاں دنیا کے اندر دے دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ جتنا وہ چاہتا ہے. اس نے تو امنگیں باندھ رکھی ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اتنا بڑا پہاڑ ملنا چاہیے سونے کا، تو وہ تو نہیں ہم دیتے.
لیکن اس کے عمل کے مطابق جتنا دنیا میں اس کو ہمارے نزدیک ملنا چاہیے اتنا ہم اس کو دے دیتے ہیں، لمن نرید، اور جس کو ہم چاہتے ہیں، یہ بھی ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں ان کے دینے میں ہم کمی نہیں کرتے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے وہ کل عدم ہے۔ اب یہ الفاظ پورے تو صادق آتے ہیں کافروں پر کہ ان کا آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا، جیسا میں نے عرض کیا، کہ اشارہ مومنین کی طرف بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل اس نے نیک کیا تھا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو اس عمل کے لیے ہمارے پاس آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں، اس عمل کے لیے جس کو وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے بجائے مخلوق کے لیے کر رہا ہے، تو یہاں ہم دے دیں گے اس کو جو کچھ دینا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس عمل کے صلے میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کیا تھا وہ سب باطل اور کل عدم ہے۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ کافر لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کا صلہ ہم دنیا ہی کے اندر دے دیتے ہیں، لہذا ان کے اس قال کا جواب ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اچھے کام بھی کرتے ہیں، لہذا ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے۔ آج بھی یہ کہتے لوگ تھکتے نہیں ہیں بکثرت، خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ مغربی اقوام میں بہت سے اچھی باتیں بھی ہیں، تو اچھی باتیں جو ہیں ان کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مومن ہونے کے باوجود وہ اچھے کام ہمارے اندر نہیں ہیں، اور وہ کافر ہونے کے باوجود اچھے کام کر رہے ہیں، تو خیر تعریف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی وہ کام اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اس آیت کریمہ کے مطابق کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، تو لہٰذا اس میں جو شخص محنت کرے گا اور دیانتداری سے کام کرے گا اس کو صلہ یہاں پر ملے گا اس کو۔ لہٰذا حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو ابھرنے کا دم ہی نہیں ہے، باطل میں ابھرنے کا دم، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اگر کسی باطل قوم کو تم دیکھو کہ ترقی کر رہی ہے تو سمجھو کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی جس نے اس کو اوپر اٹھا دیا۔ حق چیز کیا ہے؟ محنت، اور محنت کر کے جو اپنے دنیا کے مقاصد میں محنت کر کے کامیابی حاصل کرنا، تو یہ محنت کرنا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں بنایا ہے۔ جو محنت کرے گا اور جان لگا کر کسی کام دنیاوی مقصد کو حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ کرا دیں گے اس کو چاند پہ بھی پہنچا دیں گے، اس کو مریخ پر بھی کمندیں ڈالنے دیں گے، کیونکہ محنت کر رہا ہے۔ تو دنیا کے لیے، دنیا کے اندر اس کو یہ بات حاصل ہو جائے گی جس کے لیے وہ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں، ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھو اگر انسان کے پاس اگر ایک سے زیادہ نوکر ہوں اور ایک نوکر ہے جو پکا وفادار ہے، اگرچہ کام کرنے میں سست ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ بڑے چست اور چالاک ہیں کام کرنے میں، لیکن وفاداری مشکوک ہے ان کی، یا پتا ہے کہ یہ وفادار نہیں ہے، یہ دغا دے جائیں گے کسی کو، تو بتاؤ کس کو ترجیح دو گے؟
سست والے کو جو وفادار ہے، یا اس چست کو جو کسی بھی وقت تمہیں دھوکہ دے کے غائب ہو سکتا ہے؟ تو وفاداری جو ہے یہ بڑی بڑی عظیم وصف ہے. تو جب ہم اپنی دنیا کے اندر معمولی ملازموں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں تو وہ خالق کائنات، جسے کائنات ساری تمہارے لیے پیدا کی، سارے سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ہوائیں، سب تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، اور تم اسے وفاداری نہ کرو، اور جو کام کرو بس اپنے دنیاوی زندگی کے لیے کرو، تو بے شک کرو گے دنیا کے اندر تم کو چڑھا دیں گے. لیکن وفاداری جو ہے وہ چونکہ نہیں ہے، اس لیے آخرت میں کوئی تمہارا حصہ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے. دوسری طرف جو ہمارے وفادار ہیں، اب ان کا ذکر ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن ہدایت پر قائم ہو، روشن ہدایت پر قائم ہو، وہ روشن ہدایت جو اس کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، یعنی قرآن، جو اس پر قائم ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو ساری زندگی صرف دنیا کے خاطر گزار رہا ہے؟ تو جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن ہدایت پر قائم ہے، وہ یتلوہ شاہد منہ، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت خود اسی میں موجود ہے. یعنی قرآن ہے نا بینہ، یعنی روشن ہدایت قرآن ہے، اور اس قرآن کی حقانیت کی گواہی خود قرآن کے اندر موجود ہے. کیا موجود ہے؟ جو پیچھے گزری آیات میں، کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ کسی نے گھڑ کے بنا دی ہیں تو لے آئے اپنے سارے لاؤ لشکر لگا کے 10 صورتیں بنا لے، اور بعد میں فرمایا تھا کہ 1 صورت بنا لے. تو یہ شاہد خود اس قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا اعجاز جو موجود ہے قرآن کریم، یتلوہ شاہد منہ. اور ایک طرف تو خود قرآن میں اس کا گواہ موجود ہے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اس کی گواہی موجود ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس میں ہم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر کلام نازل ہوگا، اور وہ آخری کلام ہوگا ہمارا. یہ بات ہم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات کے اندر کہہ چکے تھے. اور وہ کتاب کیسی تھی کہ اماماً، وہ کتاب جو تھی وہ لوگوں کے لیے قابل اتباع تھی، جیسے امام قابل اتباع ہوتا ہے، اور رحمت تھی ان کے لیے. اس میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو وہ کتاب بھی گواہی دے رہی ہے اس قرآن کی حقانیت کی. قرآن کی حقانیت کی ایک کا ایک گواہ خود قرآن میں موجود ہے، یعنی اس کا اعجاز، اور ایک گواہی اس سے پہلی کتاب میں موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. تو اولئک یؤمنون بہ، تو جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے قرآن کریم کا، چاہے وہ مشرک ہو مکے کا، یا یہودی ہو یا نصرانی ہو. من الاحزاب یعنی بہت سارے گروہ ہیں، اور اس زمانے میں گروہ یہ 3 خاص طور پر تھے، یعنی ایک مشرکین مکہ، ایک یہودی، ایک نصرانی. ان میں سے کوئی جب ان کا انکار کرے گا فالنار موعدہ، تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے. موعد ہے اس کا. موعد کہتے ہیں وہ جگہ جس کا وعدہ کیا گیا ہو کسی سے کہ بھئی تمہیں وہاں پہنچایا جائے گا.
تو اس کی طے شدہ جگہ دوزخ ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، لہذا تو اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا. انہ الحق من ربک، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات طیبہ میں جو اس وقت اکثریت تھی وہ اس پر ایمان نہیں لا رہی تھی، اگرچہ بعد میں الحمدللہ جزیرہ عرب میں پورا اسلام پھیل گیا تھا، لیکن پھر بھی دنیا کے دوسرے خطوں میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے اور مشرک بت پرست بھی تھے. لہذا مجموعی اعتبار سے، دنیا کی مجموعی آبادی کے اعتبار سے اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور اب آگے یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی نیکی کے اعمال گنواتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں نیک کام کیے تھے، لیکن ان کاموں کے مقابلے میں ان کی حالت یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹے معبود بنا کر گھر رکھے ہیں. کیا گھر رکھے ہیں؟ کہ بتوں کے نام پر کچھ دیوتا بنا رہے ہوئے ہیں. یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہبل ہے، اور ان کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں انہیں کو پوجنا چاہیے. یہ کہاں سے ان کو دماغ میں آ گئی یہ بات؟ بھائی کوئی یا تو عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو، وہ کوئی ہے نہیں، تو جھوٹ گھڑ لیا انہوں نے، ان دیوتاؤں کو جھوٹ گھڑ لیا ہے. تو من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ یہ باندھا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، رزق یہ دیتے ہیں اور بارشیں برساتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ لوگوں کی ان کے پروردگار کے پاس پیشی ہوگی آخرت میں. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا. گواہ کہیں گے. گواہ کون؟ ایک تو وہ ملائکہ جو ان کے اعمال سب لکھتے ہیں، ایک انبیاء کرام علیہم السلام جن سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کو جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھا انہوں نے کیا عمل کیا، تو انبیاء گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی. اور آخر میں جب یہ انکار کر چکیں گے تو خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت عطا فرما دیں گے اور وہ گواہی دیں گے. تو یہ سارے اشہاد میں داخل ہیں. اشہاد جمع ہے شہید کی، اور شہید کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو کسی واقعے کو دیکھنے والا ہو اور پھر اس کی گواہی دے. تو یہ سارے اشہاد یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے اوپر جھوٹ بولا تھا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اچھی طرح سن لو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، ایک طرف تو وہ خود اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ہدایت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور یبغونہا عوجا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. ٹیڑھ پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے آدمی کا خود ٹیڑھا ہونا، ایک یہ ہے کہ وہ ایسے دلائل گھڑ کر لاتا ہے کہ جو سیدھے راستے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر لے جانے والے ہوں.
تو یہ لوگوں کو سب سے پہلے تو روکتے ہیں. آپ نے دیکھا مکی زندگی کے اندر جو بھی ایمان لا رہا تھا اس کو بہت زیادہ اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. کوئی آنے نہ پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، راستے سے روک رہے تھے. اور اگر کسی کے دل میں کچھ خیال آتا تھا تو اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے تھے کہ ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہیں، یہ فلانے ہیں، لہذا یبغونہا عوجا. تو یہ ٹیڑھ کی تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے تو بالکل ہی منکر ہیں. ایسے لوگوں کا انجام آخر کار پھر یہ کہ ان پر عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں، اور اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، بچ کر نہیں نکل سکتے. یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ ڈالے گا، جیسے کہ بعد میں ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو یہ بچ کے نہیں جا سکتے زمین کے اندر. اور وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. دگنا کرنے کے معنی یہ کہ ایک تو خود گمراہ ہونے کا، اور دوسرے جو کہا گیا تھا کہ اللہ کے راستے دوسروں کو روکتے ہیں اور ٹیڑھ نکالتے ہیں، اس کا ڈبل عذاب ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور یہ زندگی میں جب تھے تو ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی تھی اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی. یعنی مراد یہ ہے کہ سننا وہ کارگر ہوتا ہے جس کو آدمی قبول کرے، حق بات اگر سنے تو اس کو قبول کرے. اور جو آدمی اس کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دے تو وہ گویا سنا ہی نہیں اس نے. تو یہ صحیح معنی میں سننے کے قابل نہیں تھے اور صحیح معنی میں دیکھنے کے قابل نہیں تھے. ما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا. جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون. اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ لا محالہ آخرت میں یہی ہوں گے جو زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ دونوں رخ دکھاتے ہیں ہر جگہ کہ ان کا حال تو یہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا ہے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. ترجمہ کرنا اس کا مشکل ہے. اخبات کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک تو رجوع شامل ہے، کسی کی طرف رجوع کرنا، عاجزی کے ساتھ رجوع کرنا، اور اس کے آگے بالکل اپنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو اس کے آگے بالکل جھکا دینا. یہ سارے مفہوم اس میں داخل ہیں اخبار میں. تو ایک لفظ میں ترجمہ تو مشکل ہے. میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جو اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے. اخبات میں جھکنا بھی داخل ہے اس مفہوم میں، اور اطمینان بھی داخل ہے کہ جو اپنے پروردگار کے آگے جھک کر، یعنی ہر وقت اس سے تعلق قائم رکھ کر، اس سے دعائیں مانگ کر، اس کا شکر ادا کر کے، اس کا ذکر کر کے، وہ اللہ ان کے دل میں بس گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں بسنے کے بعد ان کا سارا وجود اس اللہ کے آگے جھک کر رہ گیا. یہ ہے اخبار. کئی جگہ چند جگہ استعمال کیا قرآن کریم نے لفظ.
بشر المخبتین ایک جگہ فرمایا، اخبات کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو یہ ایسی کیفیت ہے جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. اور حاصل کیسے ہوتی ہے یہ کیفیت؟ وہ اچھی صحبت سے، کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. جس اللہ والے کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اس طرح جڑا ہوا ہو کہ ہر دم ہر آن اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہو، جب اس کے ساتھ آدمی رہتا ہے تو پھر یہ اخبات بھی نصیب ہوتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بارے میں میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ کبھی کبھی یہ فرما دیتے تھے، منہ سے نکل جاتا تھا ان کی یہ بات، کہ اب تو کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ اتنی بے قریب قرب ہو گیا ہے کہ خود ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو. تو صبح سے لے کر شام تک کی جو آدمی کی حرکت و سکنات ہیں، ان حرکات و سکنات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے، یہ ایک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. حضرت ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بیعت تھے اور خلیفہ بھی تھے ہوئے. تو ایک خط میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کو لکھا کہ حضرت کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قطب نامے کی جو سوئی ہے ہمیشہ شمال کی طرف لگ رہتی ہے، کتنا ہی گھما لو اس کو دائیں بائیں، لیکن وہ سوئی جو ہے وہ شمالی کی طرف جاتی ہے. تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ میرے قلب کی سوئی جو ہے وہ حضرت آپ کی طرف لگی ہوئی ہے، تو ہر وقت آپ کا دھیان رہتا ہے. تو حضرت نے مجھے یاد نہیں کہ کیا جملہ استعمال فرمایا تھا، لیکن خلاصہ یہ تھا کہ اس طرح یہ سوئی جو ہے رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے گی انشاءاللہ. تو غرض یہ دل کی سوئی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ کر رکھنا کہ ہر وقت آدمی کا دھیان رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں کتنی نعمتیں ہیں، اس کام کے اندر اللہ نے مجھے کس طرح توفیق دی ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا فائدے پہنچائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ مشق سے ہو جاتا ہے. جتنا انسان اپنی زندگی میں باری تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے گا، کرتا نہیں انسان، لیکن اگر کرے، میری آنکھ دیکھو، میری ناک دیکھو، میرے کان دیکھو، میرے ہاتھ دیکھو، میرے پاؤں دیکھو، میرے چلنے پھرنے کی طاقت دیکھو، میرے بولنے کی طاقت دیکھو، اور یہ کہاں سے آ رہی ہے اس کا دھیان رکھے آدمی. تو یہ فضول جو خیالات ادھر ادھر کے پڑے رہتے ہیں نا دماغ میں ہر وقت، اس سے نجات پا کر اس طرف دھیان آدمی کا جب لگ جاتا ہے تو پھر واقعی سوئی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے برابر. تو وہ پھر کہاں بھی ہو انسان، کس حالت میں بھی ہو، اس کا دھیان اسی طرف رہتا ہے. اللہ اکبر، مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، یعنی دھیان ہر وقت اس طرف رہے. ایک بتا والی بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کا مدرسہ تھا امرتسر میں، جامعہ اشرفیہ جو اب لاہور میں ہے، پہلے امرتسر میں تھا. تو وہاں انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی اتفاق سے، اس وقت والد صاحب بھی تھے ازمانہ.
مقصود صاحب بھی تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، حضرت کے خلیفہ بھی تھے. تو وہاں دعوت کا انتظام کیا تھا انہوں نے. دعوت بڑی اچھی دعوت تھی. اس کے بعد آموں کی دعوت، آم کے کھلائے گئے، اور آموں کے اوپر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے نظمیں بھی کہہ کے سنائی. وہ شاعر آدمی تھے، تو آم کی تعریف میں یا اس کے اوپر انہوں نے نظمیں بھی سنائی. کافی دیر اس طرح آپس میں دوستانہ ماحول میں وہ دعوت ہوتی رہی. آم بھی چوستے رہے اور ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں. جب کافی دیر گزر گئی تو حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت والد صاحب تھے، شاید حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی تھے، واللہ عالم. تو ان سے پوچھا، بتاؤ بھائی کس کس کو غفلت ہوئی اس دعوت میں، اس کھانے میں، آم چوسنے میں اور آپس کی بات چیت میں کس کس کو غفلت ہوئی؟ تو کسی نے کہا جی سبھی غافل تھے. آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی. تو یہ چیز صحبت سے حاصل ہوتی ہے اور مشق سے حاصل ہوتی ہے، فکر سے حاصل ہوتی ہے کہ یہ پیدا ہو جائے اخبات بخبتو الی ربی، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک کر مطمئن ہو گیا کہ اب جو کچھ ہوگا وہی جانے گا. کوئی اگر مشکل بھی آ رہی ہے تب بھی مطمئن ہے کہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. بخبتو الی ربی اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب آخر میں ایک نتیجہ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، مثل الفریقین کالاعمی والسمیع والبصیر والسمیع. جن دو گروہوں کا میں نے ذکر کیا، ایک کافر ایک مومن. تو کافر کی مثال ہے اندھے اور بہرے کی، کچھ نظر نہیں آتا اس کو، حقیقت آنکھوں کے سامنے آتی نہیں ہے، باوجود ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن وہ حق سے اندھا ہے. اور کان ہیں مگر حق سے بہرے ہیں، حق کی بات سن کے ایک کان سے داخل کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. دوسری طرف وہ ہے البصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. دیکھتا ہے یعنی قبول حق کی نیت سے دیکھتا ہے، اور قبول حق کی نیت سے سنتا ہے. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں اپنی حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. افلا تذکرون، تو پھر کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب کان اور آنکھیں کھلی رکھو، کان اور آنکھیں کھلی رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر اس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچو. اور جو حق کی بات قرآن اور حدیث کے ذریعے آ رہی ہے اس کے لیے کان کھلے رکھو، اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرو. یہ ہے ساری دین کا حاصل. لہذا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یہاں پر ختم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور آگے پھر مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اس کی تائید میں ذکر فرمائے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دروس کے اندر آئیں گے. ان کے واقعات کی جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جس تاثیر کے ساتھ یہاں پر وہ بیان فرمائے ہیں، وہ بڑے عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی کیا ہے آپ کا، کیسے کچھ تکلیف ہو گئی؟ اچھا تو کیا دکھایا تھا کسی دل کے ڈاکٹر سے؟